अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 5 जून 2022 या 6 जून 2022 बरोज़ इतवार, बहुत ही खूबसूरत मौसम, बहुत ही खूबसूरत मोतदिल किस्म की आबो हवा, और आप मेरे साथ साथ मोटरवे 5 से उतर के अब मोटरवे 3 के ऊपर चढ़ने लगे हैं। ये जर्मनी की मोटरवेज में अक्सर आपको दिखाया करता हूँ कि दरमियान में खराटे भरती गाड़ियाँ 100, 150, 200, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और साइडों पे आप देखें सब्ज़ा ही सब्ज़ा। इस वक्त आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का गिरदोनवा है। ये दफातर, ये यहाँ पे उनके मुख्तलिफ किस्म के ऑफिस जो करीबी इलाका है, ये देखें। इस साइड पे अगर आप देखते हैं तो ये जो टर्मिनल 3 बनने जा रहा है उसकी तैयारी हो रही है, ये काम हो रहा है। यहाँ ऊपर ट्रेन की पटड़ी बना रहे हैं, वो जो मिलाती है तीनों टर्मिनल्स को, और इधर टर्मिनल 3 शुरू हो जाएगा। कोरोना की वजह से कोई डिले हो गया। और इस साइड पे ये आपने देखा वो टैक्सियाँ वगैरह और बाज़ जो दूसरे ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं वो। आज संडे का दिन है, इतवार, छुट्टी का दिन। पूरी दुनिया में आप जानते हैं जहाँ जहाँ भी संडे वाले दिन छुट्टी होती है वहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं। अपने अपने घरों के नज़दीक जो उनके पास पार्क मिल जाए, कोई गार्डन मिल जाए, या उनको ग्रिल, वो जिसको हम बारबेक्यू कहते हैं, वो जगह मिल जाए वहाँ जाने का उनको, तो वहाँ जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। ये जो बिल्डिंग मेरे सामने जिसके ऊपर हिल्टन लिखा हुआ है और नीचे लिखा है हिल्टन गार्डन इन, ये फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की एक मखसूस बिल्डिंग। काफ़ी साल पहले इसको बड़ी उम्मीदों के साथ तामीर किया गया एक शिप की शक्ल में, कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस देगी का। शुरू में तो बिल्कुल नहीं काम चला, लेकिन बाद में भारत दूसरे तीसरे हाथ इसके अंदर बड़ी बड़ी वो क्या कहते हैं दुकानें, बड़े बड़े मॉल्स और स्टेशन, ट्रेन का जो पूरी जन वो था। अब एयरपोर्ट का इलाका गया गुजर। अब हम 3 नंबर मोटरवे पे आगे चलते हैं, और साथ साथ आज का जो वीलॉग है उसका जो टॉपिक है उसमें कुछ बातें कर लेते हैं। बात यह है कि दुनिया में आप एक जायज़ा लें, हर इंसान जिसको अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ फहम, सोच अता कर रखी है, अगर वो गौर करे तो। जी दोस्तों, बीच में कोई फ़ोन आ गया तो बात थोड़ी चलते चलते काफ़ी रास्ता निकल गया। 3 नंबर के बाद जब हम 67 नंबर पे उतर जाते हैं, ये फिर ग्रोस ग्राउ, नासर बाग, दुनिया में जितने बसने वाले हमारे दोस्त अहमदी अहबाब हैं वो तो जानते हैं जर्मनी के मतलब। बहरहाल बात में ये करने लगा था कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक फेम और थोड़ी जहानत या जितने जितने लेवल के मुताबिक दी होती है, बंदा सोच सकता है। आप गौर करें कि जिन ममालिक के अंदर अवाम पिस रही है, अवाम जो है वो भूख के मारे या दूसरी बुनियादी सहूलियात से महरूम, और एक दूसरे के गले पड़ने, एक दूसरे का साथ लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के हक में, उनके जो लीडर हैं, जिस मुल्क का लीडर करप्ट रहा है, जिसने मुल्क के अवाम का हक मारा है या ज़्यादती की है, बेशक उसने मज़हब को इस्तेमाल किया हो, बेशक उसने कोई और फ़ौज को इस्तेमाल किया हो, बेशक उसने कोई ज़रिया इख्तियार करके तो अवाम के जो हकूक़ मारे हों, और सिर्फ लालच, अपना माल भरने के लिए जो खुदा ताला ने उस मुल्क को मादनियात से नवाजा, कुदरती वसाइल, उनमें से हिस्सा खाया हो, अपनी किसी भी डील के अंदर अपना हिस्सा रखा हो, उन ममालिक के अंदर जो है अवाम वो पिस रही है, बुरा हाल है उनका। एशिया पूरा आप ले लें, फिर अरब कंट्रीज़ में भी ले लें, बाज़ वहाँ तो अल्लाह ताला ने बड़ी सहूलियात से नवाजा हुआ है, मादनियात से, लेकिन उसके बावजूद
بعض اوقات جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے اور لوگ سڑکوں پہ نکلتی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں ہمارا جو ایشیا میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ان کی مثال سب سے بڑی ہے. یورپ میں لے لیں امریکہ کے, یہاں کوئی بھی لیڈر 5 سال 10 سال حکومت کرنے کے بعد جب حکومت سے جاتا ہے تو کبھی بھی اس کے متعلق ہم نے نہیں سنا کہ اس کے یہ اسکینڈل آ گئے, اس نے یہ مال کھایا, اس نے دوسرے ممالک میں اتنا پیسہ رکھ لیا. یہاں جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے لیڈر, کبھی آج تک نہیں ہوا کہ اس کے متعلق یہ آیا ہو کہ اس نے جناب اتنے اربوں روپیہ جو ہے کھا گیا گورنمنٹ کا اور دوسرے ممالک میں لے کے رکھ لیا, یا اس نے کوئی مذہب کو استعمال کیا ہو اپنی عوام کو پیسنے کے لیے, زیادتی کرنے کے لیے. جن ملکوں میں یہ کام ہوتا ہے نا, وہاں پہ آپ دیکھیں کیا حالات ہیں. پاکستان کو لے لیں, اب ضیاء الحق جا چکا اوپر, اللہ تعالیٰ جو اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بھٹو جا چکا اوپر, اس نے کیا کام کیا پاکستان کے ساتھ کہ سیاست میں مذہب کو لے کے آیا, مذہب کو استعمال کیا اپنی کرسی کو طوالت دینے کے لیے. اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا, یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے. جو گزر گئے ان کا کیا ذکر کرنا. بات یہ ہے کہ جو ابھی زندہ ہیں ان کی بات کرتے ہیں. ابھی بھٹو ابھی اپنا عمران خان صاحب 3 سال رہے, انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کری اپنے دور حکومت میں ہوئی, ان کی زبان بند رہی. کہا یہ جاتا ہے جی ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا, ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی, لیکن جب انہوں نے اپنے مقصد یا اپنے مطلب کی کوئی چیز ہوتی وہاں تو وہ بول پڑتے تھے اور پھر اسی چکر میں ان کی حکومت دی گئی. لیکن جب وہ عوام کے ساتھ زیادتی, مختلف کمیونٹیز جو کمزور ہیں وہاں ان کے ساتھ جب زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ جب قتل و غارت ہوا یا ان کے حقوق مارے گئے, انہوں نے ایک دفعہ بھی زبان سے نہیں لفظ نکالا کہ یہ ہماری عوام ہے, یہ ہمارے. اس سے بہتر تو ایک دفعہ, بے شک ایک دفعہ, وہ جس کو کہتے ہیں چور ہے جو مال کھا کے اس کے دور میں جب ہمارے ادھر لاہور میں 100 سے زیادہ شہادتیں ہو گئیں تو اس نے کہا جی یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن اس کے بعد جب مولوی کا ڈنڈا اس کے سر کی طرف بڑھا تو اس نے کہا جی نہیں میرے سے غلطی ہو گئی یا یہ وہ. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جو بھی لیڈر آتا ہے وہ اسی عوام میں سے آتا ہے جن کی حالت مولویوں نے یہ کر دی ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے علاوہ اور کوئی ان کو کوئی کام نہ ملے تو وہ جماعت احمدیہ کے خلاف ہو جاتے ہیں. ابھی انہوں نے 2 دن پہلے یہ جو رفاہ کے اندر باہر ایک بورڈ لگایا ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہاں جماعت احمدیہ کے لوگ بستے ہیں, انہوں نے آ کے جان بوجھ کر وہاں پہ ایک بورڈ لگایا. حالانکہ جماعت احمدیہ جتنی قرآنی آیات یا حدیث کے اوپر یقین کرتی ہے, جتنا وہ عمل کرتی ہے اس سے زیادہ کوئی بھی وہاں نہیں. لیکن انہوں نے صرف اپنی طرف سے بہت بڑا کارنامہ اپنے زوم میں کہ ہم نے یہ کام کر کے ان کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے. تکلیف نہیں پہنچائی ہے آپ لوگوں نے احمدیوں کو جگایا ہے کہ بھئی دیکھیں آپ اگر کمزور ہیں تو اٹھیں دعائیں کریں. آج کل دعا کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. وہاں وہ ختم نبوت پہ تو ایمان جتنا احمدیوں کا اتنا ان کا بھی نہیں ہے, اور جو دوسری احادیث ہیں اس پہ بھی احمدی یقین کرتے ہیں, لیکن اس کا صرف جو مطلب نکالنا چاہتے ہیں دوسرے اور ہم جو احمدی لوگ ہیں وہ صرف فرق ہے. تو باقی بات چلے گی لیڈران سے ادھر. لیڈران جس نے بھی زیادتی کی اپنی عوام کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, ان کی جو حالت ہوئی بعد میں وہ سب جانتے ہیں. اب آج کل وہ اپنا نئے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں, آنے کے فوراً بعد ان کا بیٹا جو پنجاب کا بنا ہے تو آغاز وہ ہو گیا کہ جی یہ اسمبلی کی قرارداد منظور ہوئی تھی اس لیے عمل ہم نے کروا دیا. کام آغاز انہوں نے کیا تھا, انجام ہم کرتے, اس کو انجام تک ہم پہنچاتے ہیں. لیکن اس کے اندر کیا انہوں نے, عوام کا وہ جو دماغوں کے اندر بھرا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ منافرت مذہب کا, اس کو انہوں نے ہوا دی ہے. انہوں نے یہ کام کر کے انہوں نے غریبوں کے لیے کیا کیا, کوئی روٹی, کوئی پانی, کوئی پٹرول سستا, کوئی کچھ نہیں. اب جب ان سے اور کچھ نہیں ہوتا تو وہ اپنے سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کا پتہ کھیلیں, یہ پتہ کب تک چلے گا. اس کا انجام تو ان کے سامنے آنا شروع ہو چکا ہے. ان کے بچے ابھی ان کا تک وہ ہاتھ نہیں پہنچے, ابھی ان کے فیملیوں تک وہ کام نہیں پہنچا, ابھی وہ صرف غریبوں کی حد تک ہے کہ ان کے ساتھ مار داڑ, قتل اور یہ وہ منافرت کی بنیاد پہ جس کو چاہو کٹھے ہو کے مار دو. لیکن اینی بات یہ ہے کہ جس ملک کے لیڈر نے اپنی عوام کا حق مارا, جس نے زیادتی کی مذہب کو بنیاد بنا کے, اس کا انجام بہت برا ہوا. ابھی آج کل یہ جو بنے ہیں لیڈر, ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ کام جاری رکھا, یہ ایک بات کا تو ان کو پتہ ہے کہ اب یہ مذہبی کارڈ, مذہبی پتہ جتنا مرضی کھیل لیں, اب اس لیول پہ حالات پہنچ چکے ہیں
کہ اگر اس کو نہ روکا گیا مذہبی منافرت کو، مذہب کو بنیاد بنا کے دوسروں کے ساتھ زیادتی کو، تو یہ والا ظلم جو ہے ایک دن یہ والی آگ ان کے گھروں تک پہنچنی ہے، ہر صورت میں پہنچنی ہے۔ انہوں نے خود اس آگ میں جلنا ہے اگر انہوں نے نہ روکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے، ابھی اس طاقت کا یہ غلط استعمال کر رہے ہیں، غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر یہ والی طاقت جو ان کے ہاتھ میں جب نکلے گی ہاتھ سے، جس طرح سری لنکا میں ہوا لیڈران کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی یہ ہونا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو اور عوام کو اس راستے سے نہ روکا جو کہ سراسر تباہی ہے، عوام کے ساتھ جو زیادتی، غریب لوگوں کے ساتھ جو معصوم لوگ ہیں، جو آواز نہیں اٹھاتے، جو ہڑتال نہیں کرتے، جو قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، ان کو آپ اگر اب زیادتی کا نشانہ بناتے جائیں گے تو ایک دن یہ ضرور آئے گا کہ یہ والی آگ، یہ والی زیادتی آپ لوگوں کے گھروں تک پہنچے گی، اور پھر ٹو لیٹ ہو چکا ہوگا۔ پھر وہ حالات جو ہیں وہ ان ممالک کی طرح ہو چکے ہوں گے جن کے اندر مسلمان یہ بھگت چکے ہیں۔ نہیں جی، موٹر وے سے اتر کے ہم اب پہنچ گئے ہیں اپنا ایک علاقہ بیوٹل بون۔ تو آج کا میرا خیال ویلاگ اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ تعالی پھر نیکسٹ ٹائم